اگر غلبہ شہوت ہو اور بیوی یا لونڈی پاس نہ ہو اور وہ مشزنی شہوت کی تسکین کے لیے کرے تو کوئی حرج نہیں، جیسا کہ فقی ابو اللیث نے فرمایا. اور اگر اس کو شہوت کا غلبہ اس قدر ہو کہ زنا کا خوف ہو تو اس صورت میں مشزنی کرنا واجب ہے. یہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، مشزنی کرنا واجب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. سوشل میڈیا پر گزشتہ دنوں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کی جانب سے ایک ویڈیو منظر عام پر پیش کی گئی ہے. ان کے تمام ذرائع ابلاغ کی جتنے بھی وسائل ہیں وہ استعمال کرتے، چاہے ٹویٹر ہو، فیس بک ہو یا دوسرے یوٹیوب چینل. آفیشیل چینل پر یہ لانچ کیا گیا ہے کہ ماسٹربیشن از ناٹ حرام اور سنفل بٹ اٹ از ڈسکریجڈ ان اسلام. اس طرح کی ویڈیو ہے اور جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ کہیں اگر ضرورت پڑے تو ماسٹربیشن یعنی کہ مشت زنی کی اسلام اجازت دیتا ہے، وہ گناہ نہیں ہے، وہ حرام نہیں ہے. بدقسمتی سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو جو لوگ نہیں جانتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل حدیث ہیں اور سلفی منہج سے ان کا تعلق ہے. حالانکہ ڈاکٹر ذاکر نائک اہل حدیث نہیں ہیں اور نہ ہی کبھی آپ نے ان کی زبان سے سنا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہوں، بلکہ ان اہل حدیث علماء ان کی اس لیے قدر کرتے ہیں کیونکہ جو عقیدہ اور جو منہج وہ بیان کرتے ہیں وہ دراصل صاف ستھرا ہے اور ان کی خدمات کو اہل حدیث بڑی سراہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بر صغیر میں جب ان کے ہندوستان میں خاص طور پر جب چینل ان کا شروع ہوا تو اہل حدیث علماء نے اسے خاصا سپورٹ کیا. ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس ویو کو اہل حدیث علماء کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور اب تک وہ کیا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ اہل حدیث جو لوگ ہیں یا غیر اہل حدیث بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات سے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ایک تو یہ اہل حدیث کا موقف ہے نمبر 1، نمبر 2 یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کا موقف درست ہے، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ معصوم عن الخطا ہیں تو معاف کیجیے گا پھر ہمیں بہت سی اصلاح کی ضرورت ہے. چلیے میں مختصر طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیا فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر اس کے بعد فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو اہل حدیث کا موقف ہے، اور شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ نقل کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی جو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی پیس ٹی وی پر جلوہ افروز ہوتے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا فضیلت شیخ بہراج ربانی حفظہ اللہ نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے. یہ ویڈیو تھوڑی سی طویل ہوگی لیکن اہل حدیث کا موقف جاننے کے لیے آپ کو یہ بے حد ضروری ہے کہ اسے اخیر تک سنیں. یہ اہل حدیث کا موقف نہیں ہے کہ مشت زنی جائز ہے، بلکہ بعض احناف کی کتابوں میں یہ بات ضرور لکھی گئی ہے کہ اسے کیا جا سکتا ہے. چلیے میں آپ کی خدمت میں پہلے لے کر چلتا ہوں ذاکر نائک. But if you cannot, or if that's not sufficient to suppress your desire, and if you have to masturbate, it is permitted. It is not a sin. There is no evidence anywhere in the Quran or Sunnah. There is no evidence in the Quran and Sunnah, he said. میں آپ کو فضیلت الشیخ جیسے میں نے عرض کیا عبداللہ ناصر رحمانی حفظ اللہ کی جانب لے کر چلتا ہوں، وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی ہماری فرما رہے ہیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. اس میں کوئی شک نہیں کہ العادت السریہ مشت زنی ناجائز عمل ہے اور حرام ہے. اس کی حرمت کی بقول آپ کی صریح دلیل نہیں ملتی جو ڈاکٹر ذاکر صاحب نے فرمایا. اسی قدر کافی ہے کہ یہ عادت ایک انسان کی عقل کو، اس کے حواس کو اور اس کے قوا کو مختل کر دیتی ہے اور اس کی فکر ہمیشہ ناپاک رہتی ہے، پلید رہتی ہے، اور اس عادت میں مبتلا لوگ انتہائی قابل رحم ہوتے ہیں، جبکہ شریعت ایک انسان کی عقل اور اس کی فکر کی حفاظت کا تقاضا کرتی ہے بے شک، تاکہ
اس کا تعلق باللہ جو ہے بڑا مضبوط ہو اور اس کا دل خشیت الہی کا آئینہ دار ہو، جبکہ العادت السریہ ان تمام امور کے منافی ثابت ہوتی ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک شہوت کا مادہ ہوتا ہے اور یہ اس کا ایک فطری معاملہ ہے، اور شہوت کی تسکین اس کی ضرورت ہے، جس کے لیے شریعت نے دو راستے عطا فرمائے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ جو دو راستے تسکین شہوت کے شریعت نے دیے، ان میں سے پہلا راستہ شادی کے ذریعے، نکاح کے ذریعے کسی عورت کو حاصل کرنا، اپنی بیوی بنا کر رکھنا، دوسرا راستہ لونڈی رکھنا اور اس کے ذریعے تسکین شہوت حاصل کر لینا۔ یہ دو راستے دیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، کہ جو شخص تسکین شہوت کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے گا تو وہ انتہائی ظالم ہے اور حد سے آگے بڑھا ہوا، اللہ کے حدود کو پامال کرنے والا۔ تو یقیناً یہ راستہ ایک انتہائی قوی اور غلط راستہ ہے کہ ایک انسان العادت السریہ کے ذریعے تسکین شہوت کرے۔ شریعت حتی الوسعت ایک انسان کے اندر عفت اور پاک دامنی جلد دیکھنا چاہتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کیا اور ان کو اپنی عفاف کی حفاظت کی آپ نے تلقین فرمائی، جس کے لیے فوری نکاح کا راستہ آپ نے تجویز کیا۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں، تم میں جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ فوراً نکاح کر لے، کیونکہ اس کے دو فائدے ہیں، ایک نظریں نیچی ہوتی ہیں، دوسرا شرمگاہ کی حفاظت ہوتی۔ آگے فرمایا کہ ومن لم یستطع، اور جس میں نکاح کی طاقت نہ ہو، مثلا مالی کمزوری ہے یا کوئی رشتہ نہیں مل رہا، اب شریعت اس کے لیے عفاف کا راستہ چنتی، اور اگر یہ استمناء بالید یا العادت السریہ اس میں کوئی بھی جواز کی شکل ہوتی تو یہ پاک دامنی کا شارٹ کٹ ہے، بہت جلدی اس سے یعنی ایک انسان اپنی شہوت کی تسکین کر لیتا ہے اور اپنی اس تسکین شہوت کے ذریعے ایک عفاف حاصل کر سکتا ہے اگر یہ درست ہوتا۔ لیکن شریعت نے ان نکاح کی طاقت نہ ہونے کی صورت میں روزے کی تلقین کی، ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، روزہ اس کی شہوت کو توڑے گا، ظاہر ہے کہ اس میں وقت لگے گا، لیکن اگر عادت سریہ جائز ہوتی تو نبی علیہ السلام نکاح کی طاقت نہ رکھنے والوں کو فوراً یہ مشورہ دیتے کہ وہ عادت سریہ کے ذریعے اپنی شہوت کی تسکین کر لیں، مگر ایسا کوئی راستہ آپ نے نہیں بتایا، اور نہ یہ مقام نبوت کے لائق ہے، نہ نبی علیہ السلام کے جو مکارم اخلاق ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے اور پاکیزہ شریعت عطا فرمائی، اس کے تحت انہیں ایسے راستے کی تجویز ممکن نہیں ہے کہ جو آپ کے اعلیٰ اخلاق ہیں اور جو شریعت کی ایک رفعت اور وسعت ہے اور ہوا گیری ہے، اس کے پیش نظر ایک ایسا راستہ تجویز کیا جائے جو ہر لحاظ سے ناپسندیدہ ہے، نہ عقل اس کو گوارا کرتی ہے اور نہ وہ انسان کی صحت کے لائق ہے، انسان کو مریض بنا کے چھوڑ دیتا ہے، عقلی اعتبار سے مختل کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے اس قسم کے فتوے کی ضرورت نہیں تھی، اور خاص طور پہ ایک ایسا وقت جو بے راہ روی کا وقت ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی اس بات کو سن کر کتنے لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا ہوگا، کتنے لوگوں نے توبہ کی ہوگی،
مگر ان کو ایک گنجائش مل گئی اور اب وہ یہ کام دوبارہ شروع کرنے پر آمادہ ہو چکے ہوں گے. تو یہ ضروری یہ بات مناسب نہیں تھی کہ اس موقع پر ایسی بات کی جائے. اور ویسے بھی ہمارا یہ مشورہ ہے ڈاکٹر صاحب کو کہ چونکہ فقہ اور عقیدہ آپ کا مجال نہیں ہے، آپ نے غالباً میڈیکل میں ایک علم حاصل کیا جیسا کہ ہمیں بتایا گیا، یعنی ہم حقیقت حال سے آگاہ نہیں ہے، لیکن چونکہ کسی شیخ کے سامنے آپ نے عقیدہ نہیں پڑھا اور نہ فقہ آپ نے پڑھی اور نہ آپ کو اس پر مزاولت حاصل ہے، تو ایسے امور میں تدخل جو آپ کا اختصاص ہی نہیں ہے اللہ اکبر، بعض اوقات ٹھوکر کا باعث ہو سکتا ہے. لاکھوں لوگ آپ کو سنتے ہیں، بے شک. تو اگر ایسی کوئی چیز لوگوں کے سامنے آئے گی تو یقیناً وہ ان کی کج فکری کا باعث بن سکتی ہے. علماء سے مشورہ کر لیں، علماء سے پوچھ لیں یہ بات کی جائے یا نہ کی جائے، اور اس کے بعد بہت ہی ایک تفکیر کے بعد اس فکر کو پیش کیا جائے. جو آپ کا مجال ہے اس میں آپ ضرور کام کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے. کمپیریٹیو ریلیجن کا، لیکن جو آپ کا مجال ہی نہیں ہے اس میں یہ تدخل بعض اوقات اشکال کا باعث ہو سکتا ہے. لہذا یہ چیز جو آپ کی طرف سے سنی گئی یہ ایک معاشرے میں ایک انتہائی قباحتیں پیدا کرنے کا موجب ہوگی، اور نوجوان خاص طور پہ عقلی طور پہ حواس کے اعتبار سے، قوا کے اعتبار سے، فکری اعتبار سے انتہائی ایک ناپاک بنیاد پر جو ہے وہ قائم ہوں گے اور معاشرے میں انحطاط کا یہ باعث بنے گا. یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ہدایت دے، سمجھ دے، آمین آمین. اور اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل طاعته اجمعین. آمین یا رب. جزاک اللہ خیر. شیخ فضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کو آپ نے سنا، خوبصورت نصیحت کی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تک اگر ہماری آواز پہنچے تو براہ کرم اس نصیحت پر غور کریں. جو آپ کا مجال ہے، جو آپ کی فیلڈ ہے کمپیریٹیو ریلیجن کی، اسی میں آپ رہیں. آپ تو کہا کرتے ہیں نا کہ میرا جب آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو نہ جانے کیوں آپ نے اس انداز کو اختیار کیا ہے. آج کل چونکہ پیس ٹی وی پر غالباً آپ نہیں آ پا رہے ہیں، تو علماء کا موقف یہی ہے، علماء مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ جو آپ کی فیلڈ ہے آپ اسی سے ریلیٹڈ کام کرتے رہیں. آپ کے قدرداں ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ کی خدمات کو سراہتے ہیں اور دعا گو ہیں. اللہ رب العالمین ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو توحیدی خدمات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے اور ان کے موازین حسنات میں انہیں درج فرمائے اور حاسدوں کے حسد سے، بری نظر سے ان کی حفاظت فرمائے. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں فضیلت شیخ مفتی مملکت سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن باز سے بھی پوچھا جا رہا ہے حکم عادت سریہ. شیخ کیا فرما رہے ہیں؟ لا شک انه من المحرمات. شیخ عبدالعزیز بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ یہ محرمات میں سے ہے، یہ حرام کاریوں میں سے ایک حرام کام ہے، اس سے مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے. خیر، شیخ عبدالعزیز بن باز کی گفتگو آپ نے سنی. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں دہلی پیس ٹی وی پر جو جلوہ افروز ہوا کرتے تھے فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی. انہوں نے خوبصورت پیغام ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے بھیجا ہے، وہ بھی براہ کرم ان تک ضرور پہنچنا چاہیے. اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ڈاکٹر صاحب تو آپ کے چاہنے والے آپ کو کیا فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ. ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ و تولا، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. آمین. بنیادی طور پر وہ داعی اسلام ہے. اسلام کا دفاع کرنا، اسلام کی طرف سے ادیان باطلہ کا رد کرنا، یہ ہے ان کا بنیادی کام. نہ وہ مفسر ہے، نہ محدث ہے، اور نہ فقیہ اور مفتی ہے. جب وہ مفتی بنتے ہیں یا اسی طرح کا کوئی اور کام کرتے ہیں تو اکثر ووادوں میں گر جاتے ہیں، اکثر اعتراضات ان کے اوپر ہوتے ہیں. تو ہمارا مشورہ تو ان کے لیے یہی ہے کہ وہ جو ان کا کام ہے، جو ان کو شوٹ کرتا ہے اور ان کے لائق ہے، جس کو دنیا پسند کرتی ہے ان سے، اور جو
جو شیخ رحمانی نے شہرت فرمایا. کا ذریعہ ہے ان کے لیے، وہی کام ان کے لیے مناسب ہے اور وہی ان کو کرنا چاہیے. بہت مناسب نصیحت، جزاک اللہ خیر. غلطی ڈاکٹر صاحب میں نہیں، ڈاکٹر صاحب کے فالوورز، مداحین اور ان کو پسند کرنے والوں میں بھی ہے کہ وہ ان سے ہر بات پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. مجبوراً ان کو اس کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا ہے. تو مسائل میں اختلافات تو بہت ہیں علماء کے درمیان، تو جس کے مسئلے کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے وہ اس کو ایشو بنا لیتا ہے اور ان کی مخالفت کرنا شروع کر دیتا ہے. بہرحال اللہ رب العزت ان کو صحت و عافیت سے رکھے. آمین آمین. مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے مشزنی کا، تو دیکھیے مشزنی کا مسئلہ ایسا ہے کہ عام حالات میں بلا ضرورت شدیدہ یہ حرام ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ذاکر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ان کا ایسا کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ فقی نہیں ہے اور فقہ سے واقف نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس طرح کی بات کہہ دی. قرآن شریف میں ہے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو شخص بیوی یا لونڈی کے علاوہ شہوت رانی کی راہ تلاش کرے تو وہ حد سے گزرنے والا ہے. حد سے گزرنے والا ہے، اس کو جائز نہیں کہیں گے، وہ زاہد ہے کہ حدود اللہ کی خلاف ورزی کرنے والا آدمی ہے، وہ حرام کا ارتکاب کرنے والا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. آدمی نارمل حالات میں ہے، جوان ہے، شادی اس نے نہیں کی ہے، پڑھتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، شادی نہیں کر رہا ہے، لیکن اپنی شہوت کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے وہ مشزنی کرتا ہے، حالانکہ شادی کر سکتا ہے. تو ایسے آدمی کے لیے مشزنی حرام ہے. ایک ایسا آدمی ہے جو ایک لمبے سفر میں نکلا ہے اور بیوی اس کے ساتھ نہیں ہے، خوراک اس کی اچھی ہے اور ایسے میں اس کی شہوت اس کو پریشان کر رہی ہے. تو کیا کرے وہ؟ تو اس کے سامنے 3 راستے ہیں. ایک راستہ ہے کہ وہ زنا کرے اور اپنی شہوت کو کنٹرول کرے، اپنے جو جسمانی ضرورت ہے اس کو پورا کرے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ مشزنی کرے، زنا سے بچے. اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے. تو اب صحیح راستہ اس کے لیے کیا ہے؟ صحیح راستہ اس کے لیے ہے کہ وہ روزہ رکھے. جزاک اللہ خیر. حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنہ لہ وجا، فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لا فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجا. نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ نوجوانوں شادی کرو، نوجوانوں شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہو تو شادی کر لو. اگر شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، حالات ایسے نہیں ہیں یا قوت باہ نہیں ہے، بیوی کو رکھ کر اس کو کھلانے کی طاقت نہیں ہے اور کوئی بھی مجبوری ہے، تو تم ایسی حالت میں تمہارے لیے ضروری ہے کثرت سے روزہ رکھو تاکہ تمہاری شہوت کنٹرول میں رہے. ایک طرف آپ گرم گرم غذائیں کھا رہے ہو، دوسری طرف شادی نہیں کر رہے ہو، تو شہوت کو کنٹرول میں کیسے کرو گے؟ یا تو زنا میں گرفتار ہو جاؤ گے، بدکاری میں گرفتار ہو جاؤ گے، یا مشزنی میں گرفتار ہو جاؤ گے. تو ان دونوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ دونوں کام حرام ہے. تو تمہارے لیے کیا ہے؟ ایک راستہ ہے کہ تم روزہ رکھو. اسی بات کو حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب رسری رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی ثنائیہ میں اسی جیسے سوال کے جواب میں فرمایا کہ
جلق یعنی مشت زنی حرام ہے، قرآن پاک میں ہے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. جو شخص بیوی یا لونڈی کے علاوہ کہ شہوت رانی کی راہ تلاش کرے وہ حد سے گزرنے والا ہے. کثرت شہوت کے لیے حدیث میں علاج روزہ رکھنا آیا ہے، لہذا وہ روزہ رکھے. تو یہ تو ہوا ایک مفتی کا جواب. اب مولانا صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو صورتیں ہم نے بتلائی کہ آدمی ایسی ایسی صورت میں ہے. ایک آدمی کے پاس بیوی موجود ہے اور وہ مشزنی کرتا ہے، تو حقیقت میں وہ مریض ہے، ذہنی مریض ہے، اس کو علاج کرانا چاہیے. اس کے لیے مشزنی کرنا حرام ہے. ایک اور آدمی بیوی موجود نہیں ہے، شہوت کا غلبہ ہے، اور اتنا غلبہ ہے کہ زنا میں پڑنے کا خطرہ ہے اس کو، اور کوئی راستہ اس کے پاس نہیں ہے. تو حدیث میں تو ذکر کیا گیا کہ وہ روزہ رکھے، لیکن فقہائے احناف نے بلکہ اکثر فقہا نے کہا کہ اس کے لیے ایسی صورت میں مشزنی کرنے کی اجازت ہے اس کو. ڈاکٹر ذاکر نائک کا موقف. ایک اور آدمی ہے، بیوی موجود ہے لیکن شہوت انگیز فلمیں دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی شہوت ہمیشہ برنگیختہ رہتی ہے، پھر مشزنی کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اس آدمی کے لیے مشزنی کرنا حرام ہے. تو صرف ایک صورت، اور وہ صورت کیا ہے؟ یہ صورت ہے کہ بیوی ہے نہیں اور خوراک اس کی اچھی ہے اور اس کے پاس شہوت کو کنٹرول کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں. روزہ رکھنے کے باوجود اس کی شہوت اتنی غلبہ پذیر ہے کہ وہ برائی میں پڑنے کے قریب ہے. تو ایسے آدمی کو برائی میں نہ پڑنے کے لیے، زنا سے دور رہنے کے لیے، اس کے لیے مشزنی کرنا یہ زیادہ بہتر ہے کس چیز سے؟ زنا کرنے سے. اب ہم آتے ہیں آپ کی اس بات کی طرف. بعض لوگ اس کو غلط کہتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے مسلک اہل حدیث کو اس سلسلے میں بڑا بدنام کیا ہوا ہے. یہ موقف وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کے یہاں، جیسے ذاکر نائک بھی بہت سارے لوگوں کے نزدیک اس طرح سے مشہور ہیں کہ وہ اہل حدیث ہیں، لہذا اسی بنیاد پر ان کی مخالفت بھی ہوتی ہے. جی، حالانکہ یہ جو مخالفت ہے یہ لا علمی اور جہالت کی بنا پر لوگ کرتے ہیں. ذاکر نائک نے جو بات کہی وہ بات فقہائے احناف نے اس سے بہت پہلے کہی ہے. چنانچہ در مختار میں ہے، اما اذا غلبته الشهوة وليس له زوجة ولا اما ففعل ذلك لتسكينها فالرجاء انه لا وبال عليه كما قاله ابو الليث ويجب لو خاف الزنا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب ہوا یعنی اگر غلبہ شہوت ہو اور بیوی یا لونڈی پاس نہ ہو اور وہ مشزنی شہوت کی تسکین کے لیے کرے تو کوئی حرج نہیں، جیسا کہ فقی ابو اللیث نے فرمایا. اور اگر اس کو شہوت کا غلبہ اس قدر ہو کہ زنا کا خوف ہو تو اس صورت میں مشزنی کرنا واجب ہے. یہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، مشزنی کرنا واجب ہے. فقہ حنفی میں ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے در مختار، یا اللہ، جلد 4 صفحہ 27 فرع الاستمناء میں. فرع الاستمناء کے نام سے انہوں نے ایک فصل قائم کی ہے، اس میں یہ عبارت موجود ہے. اسی طرح سے فقہ حنفی کی دوسری مشہور کتاب البحر الرائق شرح کنز الدقائق میں فتاوی الولواجیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، وَإِنْ أَرَادَ تَسْكِينَ الشَّهْوَةِ يُرْجَى أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ وَبَالٌ كَذَا فِي الْوَلْوَاجِيَةِ. یہ بحر الرائق جلد 2 صفحہ 293 میں ہے. یعنی اگر مشزنی سے شہوت کو سکون کرنا مقصود ہو تو امید یہ ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں. اسی طرح سے در مختار باب ما یفسد الصوم میں لکھتے ہیں، وَلَوْ خَافَ الزِّنَا يُرْجَى أَنْ لَا وَبَالَ عَلَيْهِ. اور اس کی شرح میں فرماتے ہیں ظاہر انه غیر قید بل لو تعین الخلاص من الزنا به وجب لانه اخف وعبارة الفتح فإن غلبته الشهوة ففعل
ارادت تسکینها به فالرجاء لا يعاقب، یعنی زنا سے بچنے کی قید کی کوئی ضرورت نہیں. اگر زنا سے بچنا مشت زنی کے ذریعے ہی متعین ہو، یعنی کوئی اور ذریعہ نہ رہا اس کے پاس، تو اس وقت مشت زنی کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ زنا سے بہت ہلکی چیز ہے. خط القدیر میں لکھا ہے جو ہدایت کی شرح ہے، اور اگر اس کو غلبہ شہوت ہو اور اس نے تسکین شہوت کے لیے مشت زنی کی تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں. ہدایہ کی متعدد شروع میں اسی سے ملتی جلتی عبارات موجود ہیں. صاحب در المختار نے دیگر فقہا سے بھی اسے نقل کیا ہے. اب اگر بات دیگر مذاہب فقہیہ کی جائے تو خود در مختار والے نے معراج الدرائے کے حوالے سے حضرت امام احمد، امام شافعی کا قول قدیم جواز کا اور جدید حرمت کا نقل فرمایا ہے. مالکیہ کے یہاں اس کا حکم کیا ہے تو اس کی وضاحت کے لیے فقہ مالکی کی مشہور کتاب التاج والاکلیل لمختصر الخلیل میں فرماتے ہیں وقال ابن عباس فی الاستمناء للرجل والمرأة ای وهو خیر من الزنا ونحوه لأبی الشعث ومجاہد والحسن. یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بوقت ضرورت مشت زنی کی اجازت مرد و عورت دونوں کو دی ہے، یعنی ان کے نزدیک مشت زنی کرنا زنا سے بہتر ہے. ایسا ہی فقیہ ابو شاس، مجاہد، حسن اور بصری نے فرمایا ہے. فقہ شافعی کی مشہور کتاب الحاوی الکبیر میں فرماتے ہیں وقد حکى الشافعی عن بعض الفقهاء اباحته. فصل القول فی حکم الاستمناء، جلد 9 صفحہ 320. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض فقہاء سے مشت زنی کی اباحت نقل کی ہے. مندرجہ بالا عبارات سے یہ بات آیا ہے کہ فقہ حنفی سے مشت زنی کو نہ صرف مباح، جائز اور درست کہا گیا ہے بلکہ بعض حالات میں اس کو واجب قرار دیا ہے. فقہ مالکی، شافعی، حنبلی بھی بعض حالات میں اس کے جواز کے قائل ہیں. اب ایک حوالہ میں آپ کو نواب صدیق الحسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے نواب نور الحسن خان صاحب کی ایک کتاب الف الجادی، جس کو عام طور پر اہل حدیث کے خلاف بڑا استعمال کیا جاتا ہے، اس کی ایک بحث کا آخری حصہ میں آپ کو سناتا ہوں. خلاصہ یہ کہ منی کا اخراج ہتھیلی یا کسی اور چیز کی مدد سے ضرورت کے وقت مباح ہے، خصوصاً اس وقت جب فاعل کو ڈر ہو کہ اگر اس نے منی کا اخراج ہاتھ وغیرہ سے نہ کیا تو ضرور کسی فتنہ یا گناہ شدیدہ میں جس کی ہلکی صورت نظر بازی ہے اس میں پڑ جائے گا. ایسی حالت میں مندوب ہے بلکہ کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے، جبکہ معصیت سے بچنا سوائے اس چیز کے ممکن نہ رہا ہو. اور اس سلسلے میں جو احادیث آتی ہیں وہ صحیح و ثابت نہیں ہیں. اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں کہی ہیں. ایک بات میں علامہ شوکانی کی، انہوں نے اس مسئلے پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے. کتاب کا نام ہے بلوغ المنی فی حکم الاستمناء. اس میں فرماتے ہیں، ترجمہ میں پڑھتا ہوں، مشت زنی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ مشتبہات میں سے ہے، نہ صاف حلال ہے اور نہ صاف حرام. اور چونکہ مومنوں کو حکم ہے کہ وہ مشتبہات کا ارتکاب نہ کریں بلکہ اس سے دور رہیں، اور اس میں شک نہیں کہ مشتبہ کمینہ پن، رذالت، کم عقلی، فقدان غیرت اور قصد و ارادہ کی کمی کا سبب بنتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. یہ سب باتیں تفصیل سے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ہماری یہ کتاب ہے وہابیت کی تلاش. اس میں آپ اس بحث کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. اس میں کافی تفصیل سے یہ ساری عبارتیں بھی ذکر کی گئی ہیں. صفحہ 634 سے لے کر یہ صفحہ 642 تک آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں یہ ساری بحث ذکر کی گئی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا. آمین آمین. جزاک اللہ خیر. فضیلت شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی، خوبصورت نصیحت آپ نے سماعت فرمائی ہے. جو شیخ ابن باز کا موقف ہے
وہی فضیلت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی اور فضیلت شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی کا موقف ہے کہ اہل حدیث کے یہاں اس مشت زنی کو جائز نہیں قرار دیا ہے اور اس کو حرام گردانا جاتا ہے. میں اب آپ کو البتہ اگر آپ وہابیت کی تلاش جو کتاب ہے فضیلت شیخ کی اس کو حاصل کرنا چاہتے ہوں تو ہندوستان میں جو مکتبے ہیں اہل حدیثوں کے ان سے آپ رجوع کر سکتے ہیں. اور اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں حائل فضیلت شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں. فلیتفضل فضیلت الشیخ. یہ ہیں معراج ربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، بھائی محمد عاقل دہلوی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے جو سوال میری طرف تحویل کیا ہے، آمین، آپ کو بھی شیخ، اور جس میں ایک آواز آپ نے سنائی کی انگلش میں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی آواز ہے، اور وہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ خود لذتی یعنی مشت زنی یہ اسلام کے اندر حرام نہیں ہے. اور اس تعلق سے کسی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیا. واللہ اعلم بالصواب. اب یہ اگر اور آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اس سلسلے میں قرآن و سنت کی کیا رہنمائی، مجھے یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے کس سوال اور کس بنیاد پر یہ بات کہی ہے، یہ تو مجھے نہیں معلوم ہے. لیکن البتہ قرآن و سنت میں اس کی ممانعت اور اس کی حرمت کی دلیل ہے، اور یہ گناہ کبیرہ بھی ہے. اللہ اکبر. قرآن کریم میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو وضاحت ہر چیز کی تو موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے حرمت کی بنیاد پر اس کے جو متعلقات ہیں، متعلقہ چیزیں ہیں، انہیں بھی حرام کیا گیا ہے. صراحتاً آپ کو ایک اصول قرآن کے اندر بتا دیا گیا، پھر اس کے بعد اس اصول پر اس چیز کو حرام کیا. آپ کو بیڑی، سگریٹ، تمباکو، یہ تمام سب چیزوں کی حرمت آپ کو نہیں ملے گی، نام بنام قرآن کے اندر نہیں ملے گی. بالکل بالکل. لیکن نشے کی چیزیں، نشہ آور چیزوں کی بنیاد پر چونکہ یہ بھی نشہ کرتی ہیں، یہ اصول ہے کہ جس کا تھوڑا حرام ہے، جس کے زیادہ پینے سے آدمی کو نشہ ہوتا ہے، اس کے کم پینے سے بھی اس کا کم پینا بھی حرام ہے. اور بہت سارے اصول بنائے ہیں اہل علم نے، موجود ہیں قرآن و سنت سے، اس بنا پر اس کو حرام کیا گیا ہے. یہ غیر اخلاقی اور بد اخلاقی چیزیں ہیں. بد اخلاقی چیزوں کو قرآن نے واضح طور پر موٹی موٹی چیزیں بیان کر دی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی بد اخلاقیاں جس کی طرف فطرت جاتی ہی نہیں ہیں، اس کو نہیں بیان کیا گیا، لیکن وہ چیز اس کے اندر موجود ہے جو اصل حکم ہے. تو انہی سب بنیاد پر ائمہ رحمہم اللہ نے بھی فیصلہ کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والوں کے ہاں یہ حرام نہیں ہے، یہ ان کے ہاں جائز ہے. اب وہ ان کی اپنی بنیادیں ہیں، ان کے اپنے اصول ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کے ہاں حرام ہیں، حلال ہیں، لیکن دیگر ائمہ رحمہم اللہ کے ہاں وہ چیزیں حرام ہیں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام شافعی اور ان کی موافقت کرنے والے جو علماء ہیں، انہوں نے ہاتھ سے اپنی شہوت کو خارج کرنا، نکالنا، منی خارج کرنا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس عمل کو حرام قرار دیا ہے. اور اس کی دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت کے اس فرمان سے لی ہے کہ جس میں سورہ مومنون آیت نمبر 5 اور 6 اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم. مومنوں کی جہاں صفات بیان ہو رہی ہیں، انہی صفتوں میں سے مومنوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ماں سوائے اپنی بیویوں کے یا لونڈیوں کے جن کے وہ مالک ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنی کتاب الام میں کتاب النکاح میں لکھتے ہیں، ان کی کتاب جو کتاب الام ہے، کہ جب مومنوں کی یہ صفت بیان کر دی گئی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے سوا کہیں استعمال نہیں کرتے، اس سے ان کے علاوہ کہیں بھی شرمگاہ کا استعمال حرام ہوگا. پھر اللہ نے اسی بات کو مزید تاکید کرتے ہوئے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. چنانچہ جو شخص ان کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے تو وہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں. سورہ مومنون آیت نمبر 7. اس لیے
मर्दाना या जनाना उज़्व खास को, मर्दाना खास और मर्दाना उज़्व खास को सिर्फ बीवी और लौंडी में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए मुश्तनी हराम है। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का वाज़ेह बयान है। कुछ अहले इल्म ने अल्लाह ताला के इस फरमान से भी मुश्तनी को और खुद लज्जती को हराम करार दिया। अल्लाह ताला का फरमान है, वलियस्तअफ़िफ़िल्लज़ीना ला यजिदूना निकाहन हत्ता युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, और जो लोग निकाह की इस्तिताअत नहीं रखते तो वो उस वक्त तक इफ़्फ़त और पाकदामनी अख्तियार करें यहाँ तक कि अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल से गनी कर दे। सूरह नूर आयत नंबर 33। लिहाजा इफ़्फ़त अख्तियार करने का मतलब यह है कि शादी के अलावा हर किस्म की जिनसी तस्कीन से सब्र करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नौजवानों ने जिक्र किया और कहा कि हम नौजवान, अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि हम नौजवान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और हमारे पल्ले कुछ नहीं था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नौजवानों की जमात जो तुम में से शादी की जरूरियात यानी शादी के अखराजात और जमा करने की ताकत और कुव्वत रखता है वो शादी कर ले, क्योंकि ये नजरों को झुकाने वाली और शर्मगाह को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली है। और जिसके पास इस्तिताअत ना हो वो रोजे लाजिमी रखे, वो रोजे लाजिमी रखे, ये उसके लिए तोड़ है, यानी हराम में वाक़ होने से रुकावट बन जाएगा। ये रिवायत सही बुखारी के अंदर है। तो इस सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की ताकत न रखने की सूरत में दूसरा और रास्ता नहीं बताया, रोजा रखने की तलकीन फरमाई। शादी न करो, रोजा रखो। हालांकि रोजा रखना मुश्किल काम है, लेकिन आपने खुद लज्जती की इजाजत नहीं दी। हालांकि आप ये देखिए कि वही नबी, साहबे कराम ने एक दफा कहा कि अल्लाह के नबी हम आज़ल करते हैं। आज़ल मतलब यानी ऐन शहवत के वक्त बीवी से जमा करते वक्त खुद को उससे अलग करके, हम बच्चा पैदा ना हो इसलिए अपने मनी को हम औरत के बाहर गिराते हैं। तो इस सिलसिले में आप हमें क्या हुक्म देते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसके करने से कोई फायदा नहीं है, अल्लाह को जिस नुत्फे को लाना है उसे लाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर जब नौजवानों की शिकायत, आप कह सकते थे कि ये करो वो करो ये करो, लेकिन आपने रोजा रखने का हुक्म दिया, खुद लज्जती की इजाजत नहीं दी। हालांकि खुद लज्जती रोजे की बनिस्बत आसान हल है, ऐसी सूरत में फौरी हल भी है, लेकिन फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत नहीं दी। तो इस मसले में और बहुत सारे दलाइल हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुरान और हदीस से ये दलाइल एक अक्लमंद और एक बाअखलाक और बाकिरदार और कुरान और सुन्नत की फहम और समझ रखने वाला, दीन इस्लाम से मोहब्बत रखने वाले को अच्छी तरह से ये बात समझ में आ जाएगी कि ये अमल हराम है, हराम है, हराम है और ये गुनाह कबीरा है। अल्लाह ताला हमें और हमारे आने वाली नस्लों को और इस ऐसी बदअखलाकी और इस बदअमली से महफूज रखे और अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये थे फजीलत शेख महराज रब्बानी। उलमा अहले हदीस का मौक़िफ़ आपने समाअत फरमा लिया है और इस वीडियो को या इस पैगाम को मंजर आम पर लाने की वजह सिर्फ ये है कि वो लोग जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान से थोड़े भी मुतासिर हुए हैं, या वो लोग जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक के इस बयान को अहले हदीसों के खाते में डालने की कोशिश करेंगे, या वो लोग जो कि अहले हदीस हैं और या गैर अहले हदीस भी हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक के हर लफ्ज को हुर्फ आखिर समझते हैं और ये समझते हैं कि उनसे खता ही नहीं हो सकती, उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि नहीं भाई, हमें एक लम्हे के लिए आप रुक जाइए। उलमा अहले हदीस का मौक़िफ़ आपने समाअत फरमा लिया है। शेख इब्न बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब का मौक़िफ़ आपने समाअत फरमा लिया है। यहाँ सऊदी अरब के उलमा जितने भी हैं, फतवा लजनत दाइमा का जो फतवा कमेटी है सऊदी अरब की, उनका भी मौक़िफ़ यही है कि इसका करना हराम है, ये जायज़ नहीं है। इसको डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो फरमाया है कि ये गुनाह का काम नहीं है, उनसे दरख्वास्त है कि जैसे फज़ीलत शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी और शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हफ़िज़हुमुल्लाह ने उनकी से दरख्वास्त की है कि यह आपका एरिया नहीं है, जो आपका एरिया है उस एरिया में आप काम कीजिए। आप जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपको इख्तिलाफ का हक हासिल है। मैंने इससे पहले कई चीज़ें डॉक्टर जाकिर नाइक की खिदमत में
کی نصیحت بھی کی تھی اور ان تک ہماری بات پہنچی بھی ہے، لیکن جو بیچ میں فالوورز ہیں، جیسے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی نے فرمایا کہ وہ جو فالوورز ہیں وہ صحیح موقف ان کا اختیار نہیں کر پا رہے ہیں۔ اہل علم سے خطا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو فالوور ہیں وہ ان کو حرف آخر سمجھتے ہوں، یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا موقف درست نہیں ہے اور انہیں ہم صرف نصیحت کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کی خدمات کو سراہتے نہیں ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کے لیے دعا نہیں کرتے، آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ ہم ان کے جو عقیدے ہیں اس سے متفق نہیں ہیں۔ بہت سے عقیدے ان کے ایسے ہیں جو اہل حدیث، جس سے علماء اہل حدیث بہت ہی عزت سے ان کا نام لیتے ہیں اور ان کی خدمات کو سراہتے بھی ہیں اور ان کو دعاؤں میں اپنی یاد بھی رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے موقف سے اللہ رب العالمین امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اس شر سے اور فتنے سے محفوظ فرما لے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بھی اپنے موقف پر اللہ رب العالمین نظر ثانی کرنے کا موقع عنایت فرما دے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن الاؤ ضرور کیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کی اطلاعات آپ تک پہنچتی رہیں۔ شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی، شیخ معراج ربانی، ان کے چینلز ہیں جن کا لنک میں آپ کو اخیر میں دے دیتا ہوں، براہ کرم ان چینل سے بھی جڑ جائیے، اور اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہوں تو جوائنٹ ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کو سپورٹ کیجئے، اور انشاءاللہ تعالی جو خوبصورت پیغام ہم نشر کریں گے دنیا میں جہاں جہاں پہنچے گا، جہاں جہاں اس سے اصلاح ہوگی، وہاں وہاں وہ آپ کے کھاتے میں بھی اجر کو بٹورنے کا سبب بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔